انسان کے اعمال کو 3-4 چیزیں نوٹ کر رہی ہوتی ہیں. انسان کے اعمال کو 3-4 چیزیں وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہیں، محفوظ کر رہی ہوتی ہیں، لکھ رہی ہوتی ہیں. ان میں ایک تو ہمارے جو فرشتے ہیں، جو ہمارے کرامن کاتبین ہمارے اعمال نامہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں. اور ایک ہمارے اعضاء ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن زبان پر ٹیپ چپکا دی جائے گی اور انسانوں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے. تیسری چیز زمین ہے. زمین وہ انسان کے اعمال کو دیکھ رہی ہے. اور قرآن کریم کے اندر سورہ زلزال میں آتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بتائے گی بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کے اوپر جس انسان نے جو عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ زمین اس کی خبر دے گی اور بتائے گی. انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتے لکھتے ہیں. نمبر 2، انسان کی جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور تیسری چیز زمین بھی اس کو دیکھ لیتی ہے. لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ ضروری ہے اللہ اس کو معاف فرما دے. تو قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے یمحو اللہ اور یکفر اللہ سیئاتہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اس گناہ کا کوئی گواہ ہوتا ہے یا کوئی تحریر ہوتی ہے، اللہ ہر اس جگہ سے اس کو مٹا دیتے. فرشتوں کے حافظوں سے بھی اللہ مٹا دیتے. زمین سے بھی اللہ اس کا علم اور تذکرہ مٹا دیتے ہیں. قیامت کے دن جب نامہ اعمال آئے گا اس کے اندر وہ گناہ جس کی توبہ ہو گئی اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. جب ہمارے اعضاء، جسمانی اعضاء گواہی دیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں ان کو بھلا چکے ہوں گے. جس کی معافی ہم نے مانگ لی اور معافی ہو گئی، ان کا تذکرہ ان کو بھی یاد نہیں ہوگا، زمین کو بھی بھلا دیا جائے گا. یہ اصل میں جو ہے نا اس قسم کی آیات ویسے ہر انسان کے لیے ہیں، ہر انسان کے لیے، لیکن خصوصاً کفار کے لیے یہ آیات زیادہ واضح ہوتی ہیں. وہ جو ڈر رہے ہوں گے، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہے کہ اس نے ہمارا سارا کچھ کھول کے رکھ دیا ہے. زیادہ تر اس کا جو ہے مخاطب وہ کفار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہونا ہے، یہ سب تمہارے ساتھ، فرشتے آئیں گے، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی. اس کا زیادہ تر مخاطب، کیونکہ ایمان والا خدا سے ڈرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کا معاملہ بڑی حد تک سیدھا ہوتا رہتا ہے، بڑی حد تک. اور پھر جو بڑی عمر کی طرف جاتا ہے ایمان والا، اللہ پاک بہت سے ذرائع سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں. بڑھاپا، تکلیف، پریشانی، بیماری، مالی مشکلات، یہ سب چیزیں اس کے گناہوں کو نماز، ذکر، توبہ، کلمہ، قرآن پاک کا پڑھنا، وضو کا کرنا، پاکی حاصل، یہ سب چیزیں اس کے گناہوں کو کہیں نہ کہیں ہٹاتی رہتی ہیں، ختم کرتی رہتی ہیں. اور پھر اگر وہ شہادت کی موت دنیا سے چلا جائے پھر تو اس کا ہر گناہ ہی مٹا دیا جاتا ہے، تو ہر گناہ ہی اس کا مٹا دیا جاتا ہے. زیادہ تر ایسی جو آیات ہیں ان کا فوکس کفار ہیں کیونکہ وہ منکر ہیں، سرے سے ہی منکر، وہ ماننے کو تیار نہیں.